السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے معاشی مسائل کیا وجوہات ہیں کہ ہم اتنے بہت زیادہ معاشی چیلنجز سے دو چار ہیں؟ ان چیلنجز کی کیا وجوہات ہیں، ان پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو پاکستان کا کیا ہے؟ پاکستان کی ایکسپورٹس کم ہیں اور امپورٹس زیادہ ہیں۔ مطلب کہ پاکستان کا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ مائنس ہے، اور یہ جو خسارہ ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا جو اپنا زر مبادلہ ہمیں پے کرنا پڑتا ہے چیزوں کو امپورٹ کرنے کے لیے، را مٹیریل کو امپورٹ کرنے کے لیے۔ اس کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوکل انویسٹمنٹ ہے اس کو فروغ دیا جائے، اور لوکل جو انڈسٹری ہے جتنا اس کو پروموٹ کریں گے اتنا ہی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، اور اتنا ہی ہمیں چیزیں باہر سے نہیں منگوانی پڑیں گی اور ہمارا زر مبادلہ نہیں لگے گا۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرنا پڑے گا اور اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ سیکنڈ پہ انفلیشن کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا۔ انفلیشن یہ ہے کہ اگر ہم ڈیفیسٹ فنانسنگ کریں گے، روپے نوٹ زیادہ چھاپیں گے اور ہماری جو پروڈکشن کم ہوگی تو پھر مہنگائی ہوگی۔ پاکستان کا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور انفلیشن جو ہے تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اس لیے اس پر بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمیں اپنے خرچے اپنی آمدنی کے مطابق کرنے پڑیں گے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں کنٹرول میں رہیں اور ہمیں ڈیفیسٹ فنانسنگ ہمیں نہ کرنی پڑے۔ تھرڈ، انرجی کرائسس۔ پاکستان کے اندر جو بھی انرجی کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت مہنگی ہے، کیونکہ ہم تیل کے ذریعے، ایندھن کے ذریعے بجلی پیدا کر رہے ہیں، جو اس پہ ہمیں بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، اور جو فیول ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ بہت بڑا زر مبادلہ لگتا ہے۔ تو انرجی کرائسس بھی ہمارا بہت بڑا ایشو ہے۔ اگر ہم ان کو پاکستان جو ہے یہاں پہ سولر انرجی کو ہم استعمال کریں یا پن بجلی کو استعمال کریں، کالا باغ ڈیم جیسے منصوبوں کو اگر قابل عمل بنائیں اور ان کو استعمال میں لے کے آئیں تو ہم ان انرجی کرائسس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اکنامکس، پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ پاکستان کے معاشی مسائل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے، گورنمنٹس میں بہت زیادہ چینجز ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے جو پالیسیز ہیں ان کے اندر بھی سٹیبلٹی نہیں ہے۔ جب تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو فارن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اور ہمارا جو سسٹم ہے، ہمارا جو ایک ریلائبلٹی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو آگے آنا پڑے گا تاکہ ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، اور جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو پھر ہماری اکنامک سٹیبلٹی ہوگی، اور اگر اکنامک سٹیبلٹی ہوگی تو ہم معاشرتی بھی ہمیں سٹیبلٹی ہوگی۔ جو جرائم ہے، نشے کی لعنت ہے، چوری ہے، ڈاکے ہیں، یہ کم ہوں گے۔ جب لوگوں کے پاس اچھا روزگار ہوگا تو امید ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف نہیں آئیں گے۔ ادروائز ان امپلائمنٹ، بھوک جو ہے بہت سے مسائل اور بہت سے جو ہے اس طرح کی سماجی برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ اور لاسٹ پہ کرپشن۔ پاکستان کے اداروں کے اندر جب تک سسٹم نہیں اسٹیبلش ہوں گے جو کرپشن کو ختم کر سکیں، اس وقت تک ہم جو ہے چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ اگر ایک چیز 1 ملین کا اگر پروجیکٹ ہے، کرپشن کی وجہ سے وہ 10 ملین کی طرف جاتا ہے، تو مطلب یہ کہ ہم اس کے اوپر زیادہ خرچہ کر رہے ہیں۔ جتنا ٹرانسپیرنسی ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور اتنی طرح کرپشن کنٹرول ہوگی۔ تو ہمیں سسٹم اسٹیبلش کرنا پڑیں گے کہ ہم اداروں کے اندر کس طرح کرپشن کو کنٹرول کر سکیں۔ اسی طرح لوکلی طور پہ جو ہمارے جو بازاروں کے اندر ہے، شاپس پہ، ہر جگہ پہ جہاں پر بھی ملاوٹ ہے، کم ذخیرہ اندوزی ہے، اور جتنے دوسرے جو سماجی برائیاں ہیں، معاشرتی برائیاں، ان کو ہم کنٹرول کریں گے تو اتنی اسٹیبلٹی ہوگی۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کی طرف دھیان دے، انرجی کرائسس کو کنٹرول کرے، انفلیشن کو کنٹرول کرے، امپورٹ کو کم کرے اور ایکسپورٹ کو بڑھائے۔ اور پاکستان کی انڈسٹری، انرجی اگر سستی ہوگی، بجلی سستی ہوگی تو ہماری لوکل انڈسٹری بھی پروموٹ ہوگی، اور وہ دنیا کو تھوڑی سستی اس میں چیزیں پرووائڈ کر سکے گی۔ تو اور اس طرح اگر سسٹم اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہو جاتا ہے، کرپشن رک جاتی ہے، تو پھر ہم اکانومی ہماری ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ آپ کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں؟ اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں۔ اللہ حافظ۔